سکون زندگی کو برباد کرنے والا سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری. اللہ جو انسان کا خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، معبود حقیقی ہے، اس خالق و مالک و معبود سے انسان دور ہو جائے، اس کے دین سے دور ہو جائے، اس کے قرآن سے دور ہو جائے، اس کی نازل کردہ تعلیمات سے دور ہو جائے، اس کی نازل کردہ شریعت سے دور ہو جائے، اس کے نازل کردہ قانون سے دور ہو جائے، تو پھر انسان زندگی کا سکون گوا بیٹھتا ہے. دلوں کا سکون اللہ سے جڑنے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ سے قریب ہونے میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں ہے، دلوں کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں ہے. جس کی زندگی میں بندگی نہیں، اس نے سکون زندگی کا سب سے بنیادی ستون منہدم کر ڈالا. اب اسے سکون نہیں ملے گا. قرآن صاف طور پر اور ایک تنبیہ کے طور پر اعلان کرتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے انسانوں سنو، اے انسانوں آگاہ ہو جاؤ، اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، اور اے سکون کے متلاشیوں ادھر آؤ سنو. بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان مل سکتا ہے، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہو سکتا ہے. یہاں ذکر سے مراد وہ اصطلاحی ذکر نہیں صرف جو ہم زبان سے ذکر کرتے رہیں، یہاں پوری بندگی مراد ہے کہ آپ کا سکون آپ کے سجدوں میں اللہ نے رکھا ہے، آپ کا سکون ہمارے نماز کے قیام میں اللہ نے رکھا ہے، ہمارا سکون اس کے کلام کی تلاوت میں اللہ نے رکھا ہے، ہمارے دلوں کا سکون اللہ نے اس کی یاد میں رکھا ہے. جو شخص اپنی زندگی کو ذکر الہی سے جس قدر آباد اور معمور رکھے گا، اسی قدر اس کی زندگی میں چین، سکون اور اطمینان اور امن ہوگا. یاد رکھیے، ایمان اور امن میں بہت گہرا رشتہ ہے. عربی لغت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، ایمان امن سے ہی مشتق ہے. ایمان کا جو روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں وہ امن سے ہی مشتق ہے. جس کی زندگی میں ایمان ہوگا اس کی زندگی میں امن ہوگا، اور جس کی زندگی میں ایمان نہ ہوگا اس کی زندگی میں حقیقی امن کبھی نہیں آئے گا. میں نے جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی گناہ کی ملاوٹ نہ کرے، شرک کی ملاوٹ نہ کرے، اولئک لهم الامن، ایسے ہی اہل ایمان کے لیے امن ہے. امن کے حقدار یہی، چین کے حقدار یہی، سکون کے حقدار یہی، راحت قلب کے حقدار یہی، وهم مہتدون، اور اللہ کے پاس یہی ہدایت یافتہ کہلاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور بندگی میں رکھے ہوئے اسی سکون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میری زندگی کا چین نماز میں رکھ دیا گیا ہے، میری زندگی کا سکون نماز میں رکھ دیا گیا ہے. اور کبھی آپ بلال سے ان الفاظ میں مخاطب ہوتے، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال اقامت کہو اور اقامت کہہ کے نماز قائم کرو، اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ، راحت پہنچاؤ. یاد رکھو، اللہ سے جو بغاوت انسان صبح و شام اس کی زمین پہ کر رہا ہے، یہ بغاوت اسے سکون زندگی سے محروم کر رہی ہے. چاہے یہ بغاوت کفر کے ذریعے ہو رہی ہو، شرک کے ذریعے ہو رہی ہو، نفاق کے ذریعے ہو رہی ہو، گناہ اور معصیت کے کاموں کے ذریعے سے ہو رہی ہو. اللہ سے ہونے والی یہی بغاوت سکون زندگی کی بربادی کا اہم ترین سبب ہے. اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں کھویا ہوا وہ سکون کیسے لوٹ کے آتا ہے.